بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي الزهراء محمد المصطفى وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما إمامنا المنتظر والحجة الثاني عشر، روحي وروح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد فقد قال المعصوم عليه السلام: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية. ہماری گفتگو اس بقیت اللہ ٹی وی سے بقیت اللہ کا کے متعلق ہے. سننے والے احباب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری گفتگو زیادہ آپ تک پہنچ سکے. عرض کر چکا ہوں کہ شیعہ سنی کتب میں امام زمانہ کے بارے میں بہت زیادہ روایات ہیں، اور آخر زمانے میں چونکہ امام زمانہ ہمارے وقت کے امام ہیں تو اس لحاظ سے بھی اہمیت زیادہ ہے کہ انسان وقت کے امام کی طرف رجوع کرے. امام کی یاد، امام کے ساتھ وفا، یہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ غیبت کی وجہ توقیہ مبارک میں میرے مولا نے ارشاد فرمایا: تم اگر ہمارے ساتھ کیے گئے عہد اور پیمان پر باقی رہتے اور ہمارے ساتھ وفا کرتے، ہرگز ہماری زیارت کی سعادت سے محروم نہ رہتے. امام کے ساتھ وفا کی کمی اور عہد و پیمان پر پورا نہ ہونا ایک ایسا نقصان ہوا کہ امام کی طویل غیبت ہمیں دیکھنا پڑی. اور پھر جس جگہ امام کا ذکر ہے وہاں بھی وہ جوش و جذبہ نہیں ہے جو پہلے دو تین اماموں کے بارے میں ہے، جو یقیناً ائمہ کے ساتھ عشق تو ہونا چاہیے، لیکن ترجیحی بنیادوں پر وقت کے امام کا ذکر بھی ہونا چاہیے. یہ ہمیں نقصان دے رہا ہے. دیکھیں، جہاں پر نعمت نہیں ہوتی نقصان ہوتا ہے، جہاں نعمت ہو اس کی قدر نہ کی جائے پھر عذاب آتا ہے. جن بعض ممکن علاقے ہیں جہاں امام کا ذکر نہیں ہے وہ نقصان ہے، جہاں امام کا ذکر کیا جائے اور پھر اس ذکر کی قدر نہ ہو تو یہ عذاب کی کیفیت بنتی ہے، عذاب کی کیفیت بنتی ہے. جن علاقوں میں امام کا ذکر ہو اور پھر لوگ کہیں جی ہم نے نہیں کرنا یا سستی قاہری کا مظاہرہ کریں تو یہ بربادی ہے. امام کے متعلق جہاں انکار، کفر اور برائی ہے، اسی طرح غفلت بھی برباد کر رہی ہے. تو غفلت سے امام کے ذکر کے عادی نہیں ہوں گے ہم، اچانک ظہور ہمارے اوپر اثر انداز نہیں ہوگا. میں آج ایک بات کرنا چاہتا ہوں. شہنشاہ کون و مکان امام زمانہ کا ظہور ناگہانی ہے. معصوم نے فرمایا امام کی معرفت کے بغیر زمانہ جاہلیت کی موت ہے. جو امام کے متعلق معرفت نہیں رکھتا وہ بعض احباب جہالت کہتے ہیں، حالانکہ غلط ترجمہ ہے. ماتمیت الجاہلیت، زمانہ جاہلیت کی موت. امام کی معرفت اور امام کا عشق اتنا ضروری تھا، ہے اور رہے گا کہ امام کے بہت بڑے عاشق ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو امام کے بڑے عظیم ناصروں میں سب سے بڑے ناصر. ہم قدر کرتے ہیں مولا غازی عباس کی، بے شک کرنی چاہیے. امام حسین کے ناصر اور وفا کی سلطنت کے سلطان اعظم عباس. تو امام زمانہ کے بھی جو سب سے بڑے ناصر ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو اپنے زمانے میں صاحب شریعت رسول تھے، اور امام زمانہ کے ناصر اور امام کی
ورلڈ کی جو سلطنت ہوگی، ورلڈ کی جو حکومت ہے، اس میں امام زمانہ کے وہ وزیر اعظم ہوں گے، چیف آف دی آرمی اسٹاف ہوں گے، اور امام کے نظام میں پرائم منسٹر ہوں گے وہ۔ میں بتاتا ہوں عشق امام زمانہ اتنا ضروری ہے، معرفت، کہ جب اپنے ساتھیوں میں آواریوں میں بیٹھے ہوتے، اچانک کہتے اٹھو، اپنی کمروں کو باندھ لو، اپنے آپ کو تیار کر لو، امام زمانہ آنے والے۔ حالانکہ اس وقت سید الانبیاء بھی نہیں آئے تھے، گویا اپنے اور اپنے حواریوں کے لیے عیسیٰ نے اس زمانے میں بھی عشق مہدی کو لازمی قرار دیا۔ امام کی محبت عقیدت کے متعلق المہدی فی القرآن کی ایک روایت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آیت اللہ شیرازی نے لکھا کہ نا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کو مبتلا کیا بکلمات، کچھ کلمات کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کلمات کو مکمل کیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، مالک نے مبتلا کیا، امتحان لیا ابراہیم کا بکلمات، کلمات کے ساتھ۔ اس کلمات سے کیا مراد ہے؟ اصول کافی اور مستند ترین کتب میں معصومین نے فرمایا نحنو کلمات اللہ، اللہ کے کلمے ہم ہیں، اللہ کی نشانیاں، آیات اور کلمات محمد و آل محمد ہیں، 14 ہیں۔ اچھا یہ کلمات تو ہو گئے، فَأَتَمَّهُنَّ سے کیا مراد ہے؟ کلمات اللہ کے کلمات کا آغاز مصطفیٰ سے ہے، اس کا تمام ہونا امام مہدی علیہ السلام سے۔ فَأَتَمَّهُنَّ سے مراد امام زمان۔ علل الشرائع، باقی عظیم ترین کتب میں سرکار شیخ صدوق سے بھی مروی ہے کہ جناب آدم علیہ السلام کے آگے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، مصطفیٰ علیہ السلام، یہ 5 نبیوں اللہ، نبی پاک تو خود امام زمانہ کے بھی سردار ہیں۔ باقی جو انبیاء ہیں، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ اولو العزم کیوں بنے؟ المہدی فی القرآن اور لذت وصال باقی کتب میں بھی ہے کہ جناب آدم علیہ السلام حالانکہ ابو البشر ہے، علمی لحاظ سے بھی ان کا مقام قرآن میں واضح ہے کہ فرشتوں سے وہ بڑھ گئے۔ تو جناب آدم علیہ السلام اولو العزم نہیں ہے، اس کی وجہ لکھی کہ جناب آدم کے سامنے کلمات کو پیش کیا، اللہ کے بعد سید الانبیاء، نبی کی جان نفس مولا علی اور ائمہ، جناب آدم اقرار کرتے رہے، بیان کرتے رہے، لیکن جب امام مہدی علیہ السلام کا ذکر آیا، جناب آدم علیہ السلام نے انکار نہیں کیا، لیکن جیسے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، ان ہستیوں نے عشق مہدی کا اظہار کیا، اس عشق کی مقدار کا اظہار نہ کر سکنے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا گیا ابو البشر ہو، نبی ہو، لیکن اولو العزم نہیں۔ جب امام زمانہ کی عشق و محبت اور عقیدت کے بغیر آدم علیہ السلام کو گزارنی ہمارا کیا ہوگا؟ یہ فقط شیعہ کا سے بات نہیں کر رہا، اہل سنت کی کتب میں ہے اولو العزم نبیوں میں سے جس نبی کا سب سے زیادہ کلمہ پڑھا جاتا ہے، جس کی زیادہ امت ہے، عیسیٰ۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام بھی امام زمانہ کے عشق مودت میں اپنے زمانے میں بھی بے چین تھے اور امام کے منتظر ہیں۔ حضرت عیسیٰ کی کتنی عمر ہے؟ وہ دنیا کا آسان سوال ہے، لوگوں سے پوچھو سوچنا شروع کر دیتے، حالانکہ بڑی واضح سی بات ہے۔ 2020 اس زمانے میں جب 33 سال کی عمر میں آسمان پہ پرواز کیا، معجزات اور کمالات رکھنے والے حواری ہوتے تھے نیک، اس وقت بھی عشق میں تڑپ کے کہتے اٹھو میں تیار ہو رہا ہوں، تیار ہو جاؤ، امام مہدی آنے والے ہیں۔ اور پھر چوتھے آسمان پر
بڑی بے چینی سے اپنے پریزیڈنٹ آف ورلڈ امام مہدی علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ عزیزو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا روح اللہ عاشق مہدی علیہ السلام ہیں، تو امام زمانہ کا انتظار انبیاء، اولیاء، اوصیاء کر رہے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ امام زمانہ کے انتظار میں رہیے، اور یہ سستی برباد کر دے گی۔ بس اوقات عشق بڑے بڑے ظلمتوں کی وادیوں سے معراج، آسمان معراج پہ پہنچا دیتے ہیں۔ آخر میں یہ جملہ آپ کو سیمپل کے حوالے سے، نمونے کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام زمانہ کے بارے میں چین کی ایک بدھ مت لڑکی تھی جس کا نام تھا یولی۔ بدھ مت مذہب سے تعلق تھا۔ جس نے دیکھا کہ اس مذہب میں کوئی قرار نہیں، سکون نہیں، بتوں کی پوجا، تحقیق کی، عیسائی ہوئی، عیسائیوں میں کچھ غفلت دیکھی، تحقیق کی، مسلمان ہوئی۔ مسلمان ہونے کے بعد فقہ جعفریہ آل محمد کے دین کو قبول کیا۔ اس عقیدت اور محبت میں اس نے وادی میں اتنا گہرائی میں، وادی سمندر عقیدت میں اس نے سفر کیا کہ اس کو پہلے سفر ایران میں ہی امام زمانہ کی زیارت ہوئی۔ کئی خاندانی طور پر سادات اور مومنین نے صدیاں گزر گئی نہیں، لیکن اس نے یہ کیا ہے؟ عقیدت، محبت۔ مالک ذوالجلال ہمیں امام زمانہ کی معرفت عطا کرے۔ آخر الزمان امام زمانہ جس کا انبیاء، اولیاء، اوصیاء اور خود پروردگار فانتظروا انا معکم من المنتظرین، حالانکہ اس نے بھیجنا ہے، وہ بھی انتظار کر رہا ہے۔ مالک ہمیں ہمارے گناہ معاف فرمائے، اس کرونا میں جو بیمار ہے مالک شفا عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔